مٹھا دیتا۔ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ مانتے تساں ایسے عظیم پیغمبر عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے زندگی نہ ہر عمل امت واسطے بے پناہ رہنمائی اور بے پناہ منافع اور بے پناہ فوائد تے مشتمل ہونا۔ آپ کوئی خوشی چ عمل کیتا تو وہ بھی امت واسطے رہنمائی ہے، آپ غصے چ کوئی عمل کیتا تو وہ بھی امت واسطے رہنمائی ہے، آپ نے دن نے روشنی وچ کیتے ہوئے اعمال بھی امت واسطے ہیں اور رات نی تاریکی وچ کیتے وینے والے اعمال بھی اس امت نی رہنمائی واسطے ہیں۔ آپ اگر کہیں نہ صلح نہیں گل کیتی تو اس صلح وچ بھی بے شمار منافع اور بے شمار حکمتاں اور بے شمار رہنمائیاں اس امت واسطے اللہ تعالیٰ رکھیاں۔ اور اگر آپ کہیں نہ جنگ کیتی اور آپ کہیں نہ لڑائی کیتی اور آپ اگر غزوے چ گئیں اور آپ علاقے فتح کیتے میدان فتح کیتے تو آپ نہ ای لڑائی والا عمل بھی قیامت تک آنے والی امت واسطے رحمت اور ہدایت نظریہ اور ای کائنات وچ اللہ تعالیٰ عزت صرف حضور عطا فرمائے۔ اس تو ایک عالم اپنی تقریران جملہ آخنے ہونے کہ کروڑاں سلام ہوون استے جڑا منہ تھلے کر کے گل کرے تو حدیث بنوے نہیں، منہ چاہ کے گل کرے تو قرآن بنوے۔ یعنی انہوں نے وجود نہ ہر عمل، انہوں نے جسم جو نکلنے والا ہر قول اور فعل، اللہ اکبر، اس تو بھی اگے علماء گل لکھی کہ آپ نے وجود چو عمل نہیں نکلیا، آپ نے زبان چو نہیں نکلیا، آپ نہ عمل بھی نہیں، آپ نہ قول بھی نہیں، آپ نہ فعل بھی نہیں، آپ نہ قول بھی نہیں، تو آپ نے سامنے بہ کے کہیں بندے کوئی گل کیتی، کوئی کم کیتا، کوئی عمل کیتا اور اس عمل تے حضور خاموش ہو گئے، علماء لکھا او عمل بھی سنت بن گیا۔ کیوں؟ خالی اس تے حضور نہیں نگاہ پونی پئی جس وقت او بندہ کم کرنا پیا اور ای نگاہ پونا بھی امت واسطے عمل بن گیا۔ اساں تقریر نبی آخنے کہ نبی نہیں تقریر بھی سنت ہے اور تقریر کے وے کہ خالی حضور تک چھوڑا۔ سبحان اللہ، دنیا دے کیڑا بندہ جس سے خالی تکن بھی عمل بڑھوائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عمل خالی ویک چھوڑا اور ویکھنے تو بعد بولے نہیں، اگر غلط ہوئے تو نبی بول پونا، اگر بولے نہیں تو یہ خالی تک چھوڑنا بھی قیامت تک سنت بن گئے۔ اور آپ نے زبان جو نکلے ہوئے عمل، آپ نے جسم جو نکلے ہوئے عمل، یہ تو بہت بلند ہو گیا نا، آپ نہ تکے ہوئے عمل بھی امت واسطے سنت ہے۔ تو حضور نے زندگی نہ ہر عمل، آپ نہ ہر لمحہ، آپ نہ ہر قول، آپ نہ ہر فعل، اللہ تعالیٰ اس امت نے رہنمائی اور ہدایت واسطے بنایا۔ اس تو جڑے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گل لکھنے اور لکھنے تو وقت کہیں منع کر دیتا کہ ہر گل نہیں لکھی نہیں، کدی آپ غصے چونیں، کدی آپ رحمت چونیں، کدی آپ کوئی گل کہیں نہ مذاق کر دے رہے ہیں، کدی آپ بچہ نہ گفتگو پہ کرنے ہیں، کدی بیویاں نہ گفتگو پہ کرنے ہیں، تو ظاہر ہر گل اور ہر گفتگو لکھنے نے قابل تے لوگاں دسنے نے قابل نہیں ہونی۔ کچھ گلاں ہر بندی نہیں نجی جی کو آخنے نا جی کہیں نہیں ذاتی زندگی تے گل نہ کرو، انہی گل ہے کہ نہیں بھائی، اس نے ذاتی عمل ہے قربان ونا نبیاں تے امت دا حکم ہے کہ سب تو پہلے میری ذاتی زندگی تے گل کرو۔
بیویاں دس دیتا کہ گھریلو ذاتی زندگی امت نے سامنے بیان کر دیا، اندر باہر ایک اس تو ایک انگریز لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہے، لیکن اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی نے جتنے دلیلیں لکھیا نہ دو ترے اتنے اس ایک گالی بھی لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھا اس نے کہا محمد اس واسطے بھی قابل تعریفاً کہ انہوں نے گھرے وچوں انہوں نے اہلیہ جس دن انہوں نبوت ملی تو اس دن جڑی حضور نے تعریف کی تھی، اور بیوی اپنے خاوند تو جتنی واقف ہونی اتنا کوئی بھی واقف نہیں ہونا، اس نہ حضور نے تعریف کرنا ای دلیل ہے کہ محمد گھر بھی پاک ہے تے باہر بھی پاک۔ حضرت خدیجہ جڑے خوبصورت جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال کیتے ہیں، جڑے آپ گھبرائے ہوئے آئے وہی آئی پیڑی اور عجیب منظر ہے، اس منظر تے آپ گھبرائے ہوئے آئے تو حضرت خدیجہ آپ تسلی واسطے جڑے جملے فرمایا اللہ تو ساں کہیں ویلے بھی ضائع نہیں کرے، انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اور جیسے ان 5-6 صفتیں ہون اللہ اس نے آپ محافظ اور نگران ہونا۔ تب بیویاں بھی حضور نے زندگی تے گواہ بھی ہون تے گواہی تو بعد امت حکم بھی ہوئے کہ میڈا کوئی عمل نجی عمل نہیں، میڈا کوئی عمل ذاتی عمل نہیں، میری بیویاں نال اٹھک بیٹھک، بیویاں نال گفتگو اور بیویاں نال گزرنے والے لمحات اور عام لوگاں نال گزرنے والے لمحات، جس زندگی جو کچھ ماں کرنا ویکھیا اس نے ذمہ فرض ہے کہ وہ میرے آنے والی امت تک کے ساتھ بیان کر، اور روئے زمین تے کوئی ایجا بندہ ہوئے ای نبی ہو سکنا جس نے زندگی اتنی پاک ہونی کہ اس نے ہر عمل حجت ہے۔ میں آگ چھوڑا خالی عمل حجت نہیں، جیسا حضور تک چھوڑا وہ بھی حجت، وہ بھی سنت ہے، صرف اس واسطے کہ میرے محبوب نے اس سے نگاہ پہ گئے تو آپ نے ہر عمل آپ اس صحابیاں فرمایا لکھیا، اس آگے یا رسول اللہ ماں سنگیاں ہوڑ دیتا با ہر گل نہ لکھی کر، ہر گل لکھنے نہیں آپ فرمایا لکھا کر، قسم اس رب نے جس میرے تے نبوت اور رسالت نیاں چادراں دیتیاں میرے وجود چو خوشی وچ، رضا وچ، غصے وچ، غضب وچ کئی وقت بھی کوئی جملہ ایجا نہیں نکل سکنا جڑا غلط ہو۔ تو میں یہ تمہیدی گل لمحی ہوئے سی تو موضوع دوئے پہلے لگا ہوئے سی، میں تساں تمہید ایک جملہ آکھا کہ میرے نبی نا ہر عمل اس امت واسطے اسے ہزارہ سبق ہے، تو حضور جڑے جنگاں کیتیاں انہاں جنگاں وچ بھی اس امت واسطے رہنمائی نے سامانن۔ میں آج تھوڑی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نے سب تو وڈا غزوہ وہ چونکہ 10 رمضان المبارک ہے اور آج بھی 10 رمضان المبارک ہے، اور موضوع نے حوالے نہ میری عادت ہے کہ میں تھوڑی یہ گل ضرور کرنا، اور میں وہ پورا غزوہ تساں نہ سناونا چاہنا، میں اس نے صرف تساں اشارہ دینا، اور بات اس چو میں اپنے مقصد نہیں گل تساں دسے سا کہ جیڑی گل علماء لکھی کہ آپ نے اس غزوے وچ بھی امت واسطے ایک نہیں سینکڑا اور ہزارہ تعلیمات، اور او غزوہ اور او فتح مکہ جیسا اللہ بھی فتح عظیم آکھا، اور کئی جنگاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جڑیاں لڑائیاں لڑیاں انہاں کئی لڑائی واسطے اتنے عظیم اور بڑے انداز اللہ اپنے نبیاں اس نے ہونے تو پہلے فتح نہیں بشارت نہیں دیتی، مکہ فتح ہونے نہیں حضور پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں پہلے ہی بشارت دے دیتی۔ اسی تو ساں ایک بہت بڑی فتح دیوان لگے ہیں جڑوے صحابہ نے دل ترٹے پہ صلح حدیبیہ نے موقع تے بڑی دب کے صلح ہوئی، بڑی کمزوری نال صلح ہوئی بظاہر کہ بھائی یا رسول اللہ اسی حق تے بھی آواں اور صلح اسی اتنے دب کے کیوں کراں، تو صحابہ تے بڑا اثر ہے، اللہ تعالیٰ اس تے ایتہ نازل فرمائیاں۔ اجے مدینے نہیں پہنچے حدیبیہ تو عمرے کھول احرام کھول کے عمرے کیتے بغیر صحابہ واپس آنے پہن، انہوں نے دلوں تے جو کچھ گزری، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا کہ اس واقعے تو بعد ان قریب تو میں اے جی فتح دیونے آڑا کہ جس فتح نال تساں نے ان پچھلے سارے غم غلط ہوئے، اس نے ہونے تو پہلے بشارت دیتی، اور اس فتح اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر کے پوری سورت جس سورت نہ ہے سورت الفتح،
اور کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نے مارکیں وچوں یہ سب تو وڈا مارکا ہیں جی، جتھے صرف 7 سال پہلے 7-8 سال پہلے جس شہر چو ہجرت کرنے تھے مجبور کر دیتا گیا، اور آپ جس شہر چو نکلنے لگے بھی بیانے کہ میں نکلنے تے دل نہیں، ماں توڑنا بڑی محبت ہے، اتھے تو اللہ نہ گھر ہے، اللہ نیاں نشانیاں، حضرت ابراہیم نیاں نشانیاں، لیکن اے بیت اللہ توڑے رونے آڑے ہیں، ماں اتھے نکلنے تے مجبور کر دیتا کہ ان ماں اتھے میری گل نہیں چلن دینے، میں راستے تے رکاوٹان کہ اگر ان رکاوٹاں نہ ہونا تو میں تو کدی بھی چھوڑ کے نہ ونیا۔ اس شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فتح نال دوبارہ واپس بھیجا کہ تاریخ شاید ہی اے جا کوئی فاتح ہوئے جس 6-7 سال نے عرصے وچ اپنے مرکز سے دوبارہ اتنی شان نال اور اتنے خوبصورت انداز نہ داخل ہوئے ہون جتنا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے انعام فرمایا۔ اور بات آپ انہاں نہ کے کیتا، بس ای گل سمجھاونی صرف کہ اسی انتقام تے خوش رہنے ہیں، بدلے گھڑنے تے خوش رہنے ہیں۔ جس ایک چھوٹی جئی زیادتی کی تھی ساری زندگی بھی اس کو انتقام گھن کے سیدھا سینہ ٹھڈا نہیں ہونا، تے جنہ ساری زندگی حضور ستایا آپ انہاں تے غلبہ پا کے انہاں نال کے کیتا۔ بس اتنی گل اس پورے غزوے وچوں سمجھنی، نہ غزوہ سنانا چاہنا، نہ اس سے کوئی لمبے اسباب بیان کرنا چاہنا کہ اسباب کیا ہوئے، اور سب کوئی سیرت دیا کتابوں میں لکھا ہوا کہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی، اور صلح حدیبیہ تو فوراً جڑا معاہدہ 10 سال واسطے لکھا گیا وہ معاہدہ بھی ختم ہویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے اس گل تے کہ آپ مکہ مکرمہ تے چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک نے بابرکت مہینے میں 10 رمضان المبارک اللہ تعالیٰ وہ مکہ شہر فتح کر کے حضور نے نبوت اور رسالت نے اتنی مضبوط بنیاد رکھی کہ وقت اس تو بعد ایک تے 2 بندہ اسلام قبول کرن نہ آنے، وقت اللہ تعالیٰ فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح، او جڑے وے سیدھی فتح تے مدد آئی تو وقت اس وقت تسی ویکھنے پہ ہو کہ ہن لوگ جماعتاں نہیں ہیں، جماعتاں فوج در فوج دین اسلامی داخل ہونے پہ، تو ای انعام بھی اس فتح نہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے عطا فرمایا۔ تو حضور نے یہ غزوہ بھی، آپ نے یہ جنگ بھی، سب تو وڈا علماء لکھا کہ سب تو وڈا غزوہ، توجہ کرے ذرا، سب تو وڈی لڑائی، سب تو وڈی فتح، تے پوری فتح وچوں گل پھیر پھار کے علماء جتھے انے نا، اور جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ثابت کیتا جس گلاں وہ مڑ کے ایک ہی گل ثابت ہونی کہ اتنی بڑی لڑائی اور اتنے بڑے غزوے تو بعد اتنی بڑی معافی پیغمبر تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اتنی بڑی معافی، اور ان دشمن اللہ اکبر جنہ 13 سال مکے نے اور 7 سال مدینے بھی جنہ آرام نہ نہیں پون دیتا، کدی عہد ہونی پئی، کدی بدر ہونی پئی، کدی غزوہ احزاب ہونی پئی، اور جناب ہدو حملے لوگاں یہود و نصارہ ترغیبہ دے کے تے مسلمانوں نے خلاف کھڑا پہ کرنے، آج انہاں تے جس وقت غلبہ پایا تو اس غلبے وچ خدا نے نبی نا سب تو بڑا عمل جڑا او انہاں واسطے معافی اور عفو نہ او اعلان ہے جڑا نبی نے دل گردے آڑا ہی کر سکتا۔ اور یہ گل میں نہ بیانا، سیرت مسلمان سیرت نگارہ تے لکھی جڑے انگریز محرخن انہاں بھی یہ گل لکھی کہ مسلمانہ نے پیغمبر یا پیشوا نہ ای عمل سیدھی عقل اور سمجھ تو بالا تارے کہ کیا اپنے دشمنہ نہ کدی کئی انج بھی کیتا، اور انہاں واسطے تو یہ گل چونکہ عجیب تو ضرور ہے لیکن انہاں تو اس وچوں بھی اساں گول مول کر کے گل کرنی نا، تو انہاں ایتھے یہ کوئی لکھا انہاں کہ یہ محمد نہ بڑا پن ہے، یہ بڑا پن نہیں، یہ نبوت نہ منصب ہے کہ نبی آپ میں پچھلے جمعے بھی حضور نے رحمت رے حوالے نہ گل کر چکا کہ جڑا سراپا رحمت ہوئے وہ فتح نے موقع تے بھی یہ عمل کر سکنا جڑا عمل اللہ مکہ نے موقع تے حضور کو کروایا۔ آپ 10,000 نہ لشکر گن کے 10,000 نہ لشکر اس دور بہت بڑا لشکر ہے، لشکر جرار تے 10,000 بھی ان جڑے حضور تے پوری جان دے ہونے آڑے،
اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اور انہاں 10,000 آدمیاں نہ لشکر نال ہوئے تے پتہ بھی ہوئے کہ مکے والے ایک لمحہ بھی سڑا مقابلہ نہیں کر سکنے تو وقت اے جا کوئی فاتح اور اے جا کوئی جرنیل تو ظاہر اسیاں اکھیاں تے ہتھوں اتے چڑھ دے سن اور اتھے زمین تے پیر ہی نہ رکھ سی کہ اج ہی تا دن نے اٹھنا اٹھ وجاونے اور اج ہی دن نے ساریاں وریاں اور سارے بدلے لاونے لیکن اللہ اکبر اج حضور مکے نہیں پہنچے 10,000 نہ لشکر مقام ابوا جتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ مطہرہ نی قبر ہے یہ لشکر ابوا وچ پہنچا تو 2 آدمی مکے نے اور بڑے وڈے آدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے وڈے دشمن امن قریبی رشتہ دار لیکن آپ ستایا بڑا ایک سکا چاچے نہ بیٹا جس کا نام ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاچا یہ اس نہ بیٹا ایک مشہور ابو سفیان ان نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے والد اس کا نام بھی ابو سفیان ہے یہ حضور نے سکے چاچے نہ بیٹا اور بچپن تو حضور نہ گہرا دوست ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نار رونے آڑا خاندان کچھ لوگ ہونے جنہاں کئی بندنی محبت دوستی تعلق خاندان سب تو زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق اسی ابو سفیان بن حارث نال ہے لیکن اسلام نی دعوت تو بعد حضور نے سب تو زیادہ دشمن بھی ایا اور اتنا حضور ستایا اس اتنا کہ آپ میں دسینا کہ اس موقع تھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسا معاف کرنے واسے تیار نہیں کہ اس ماں میرا اتنا قریبی ہو کے جتنے اس ماں دکھ پہنچائیں اتنے کہیں نہیں پہنچے اور ایک عبداللہ بن امیہ یہ حضور نے سکی پھوپھی نہ بیٹا عاتقہ بنت عبد المطلب نہ بیٹا عبداللہ بن امیہ تو ان 2 آدمی مقام ابوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر نے آمنے سامنے ہوئے تو انہاں اتھے کہیں سمجھایا کہ آؤ باز آون جو مکہ بھی فتح ہونے لگنے اور تساں دوانی جان نہیں بچن لگی تو آؤ ہون بھی وقت نے آن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی مانگ آپ کو بھی پتہ لگ گیا کہ ان 2 آئے وین تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے زوجہ محترمہ اور بڑی سمجھدار خاتون ہیں اور بڑے موقع تھے انہاں بڑا ہی اچھا کردار ادا کیتا اس موقع تھے بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی تھی انہاں کہا یا رسول اللہ ایک تو سنے چاچے نہ بیٹا ایک تو سنی پھوپھی نہ بیٹا اور جس رحمت تو سارا جہان فائدہ اٹھانا پیا یا رسول اللہ انہاں بھی فائدہ اٹھاون دیو انہاں نے معافیاں قبول کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمہ انہاں جتنا میرا دل تو کھایا اتنا کہیں بھی نہیں دکھایا ان میرا ایک چاچے نہ پترے ایک میری پھوپھی نہ پترے اور ابو سفیان نہ جڑا میرا تعلق ہے وہ تعلق بھی تو پتہ اور وقت اس نے مخالفت بھی تو پتہ اور عبداللہ بن امیہ نی یہ ایک گل میں نہ بھول سکنا جیڑی گل اس ماں آکھی آئی کہ اے محمد اگر میرے سامنے تسی آسمان تے چڑھو اللہ سیڑھی لاون اور تسی اس سیڑھی تے آسمانہ تے ونجو اور آسمانہ تو کتاب آنو اور وہ کتاب اسی اپنی اکھیاں نہ تکا کہ تسی آسمان تو گدی آنے ہو تا اساں وقت بھی میں تو ستے ایمان نہ آنے سا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ آسمانہ تو کتاب لوے یا او ترقا فی السماء اگر تسی آسمان تے چڑھو اور کتاب گھناؤ لنو من لکا حتی اسا وقت بھی تو ستے ایمان نہیں آنا تو اس ماں ان جملے آکھے وین اور اس چاچے نے پترے تو سلمہ وقت درخواست کی تھی انہاں کہا یا رسول اللہ اس وگنے سمندر تو ہے نا ابھی گھٹ بھرن دیو تسی تے رحیم ہو اور اللہ تساں رحمت بڑھا کے بھیجا ادھے سلمہ کم پہ کرینیاں آپ خاموش ہو گئے اور دل فیصلہ کر گئے تھا معافی نہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی چاچے نہ بیٹھا تو حضرت علی وان کے ابو سفیان آکھا اس آکھا حضور نے سامنے جس وقت وینا نا تو کوئی گل نہیں کرنی صرف ان جملے آکھنے جیڑے یوسف نے سامنے یوسف نے بھراواں آکھا میں تو اندر سینا ان جملے
اور ان جملے وان کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑے ہو کے آکھ دیونے اگر ان جملے سن کے یوسف نبی رحمت رے دریا وہا سگنا تا ایت رحمت للعالمین ہے تو جملے آکھ کے دیوات منظر ویکے انہاں آکھے کی جملے تو انہاں قرآن نہیں آیت آکھی اور انہاں آکھے وان کے آکھنا تاللہ لقد آسرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ جس وقت حضرت یوسف نے بھراواں کو حضرت یوسف پوچھا نا کہ کیتے ہیں آپ نے بھراؤ نا حال علمتم ما فعلتم بِیوسف کوئی یاد نہیں تو سا یوسف نے کے عمل کیتا تو اس وقت بھراواں نے آنکھیاں کھلیاں اور انہاں کہا اِنَّكَ لَعَنْتَ یوسف ستاں پردے میں چھپنے آڑیا تو ہے یوسف تنے نہ کہا میں یوسف میں یہ جساں تو سا رہے تو ہٹاونے نہیں ہے کوششاں کیتیاں تو سا جتنی پستی میں سٹا اللہ ماں اتنی بلندی تے پہنچایا تو اس وقت براما حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت سنجان گدا تو وقت پہلا جملہ یہ کیا لقد آسرک اللہ علینا یوسف اسی تو گھٹاونے نہیں کوشش کر رہنے رہے ہیں پر آج ایسا سمجھ آئی کہ اللہ تو پہلے دھاڑے تو ہی وڈا بنائے اللہ تو اچھے درجے دیونا چاہنے اور درجے دیتے ہیں اسی ہی غلطی تے آیا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اسی غلط آیا حضرت علی اساں ایک جملے پڑھوائے آگے ابو سفیان حضور نے سامنے کھڑے ہو کے آنا نا انہیں جملے دہرائے لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ رحمت آڑیا اللہ تو ساں بڑے وڈے درجے دیتے ہیں اسی غلطی تے آساں معاف کر آپ بھی بات یوسف نے جملے ویچی جواب دیتے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم منجو میں تو آج اللہ واسے معاف کر کوئی بدلہ اور تو سا کوئی انتقام نہیں وقت ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اسی لشکر نہ شامل ہو کے مکہ مکرمہ تے جڑا لشکر چڑھائی پہ کرنا ان بھی اسی لشکر اسلام نہ پرچم چاہ کے ان مکہ میں داخل پہ ہونا اور حضور نے سواری ناز سواری ابو سفیان نے اور شعر پڑھنا پیا کہ ایک وہ وقت آیا جس وقت میں لات اور منات نہیں عزت واسطے لڑائیاں لڑنے ہوں اور اس وقت میری حالت یہ کہ میں ظلمت اور تاریکی ویچ انما محسوس ہونا ہے کہ میں کئی سیاہ رات چلنا پیا اور آج میں اسلام اور دین نے غلبے واسطے اور ایک سچے ہادی نہیں جس نے ہتھوں ماں ہدایت لبی آج میں اس سچے ہادی نے طرفدار بن کے اور اس نے خدا نہ طرفدار بن کے میدان جہاد جوینا پا اور آج میں نے دل تے ہدایت اترنی پئی اور میں ہدایت پینا پیا اور ماں ہدایت نے مزے محسوس ہونے پہن حالانکہ اس تو پہلے میں ہر موقع تے اپنے نبیاں دھتکاریا انہاں میں دھکا مارا انہوں نے میں مخالفت کی تھی ادو ہی شعر پڑھا ادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے سینے ہوتے ہاتھ ماریا فرمایا واقعی کوئی یہ جی جا نہیں جتھے تود ماں نہ دھتکاریا ہو تو جتنی میری مخالفت اور میرا مقابلہ کی تھا اتنا کئی بھی نہیں کی تھا لیکن آپ چونکہ معاف کر چکے ہیں اور وقت ابو سفیان فتح مکہ نے موقع تھے وقت حنین نے موقع تھے جس وقت سارے نے قدم اکھڑ گئے تو اس وقت ابو سفیان ہی حضور نے خچر نہیں لگام نہ پی ہوئی ہے غزوہ حنین وقت اسلام واسے بڑیاں قربانیاں بھی دیتی ہیں اور بڑی خدمات بھی اور وقت اے جا موقع بھی آیا کہ حضور ابو سفیان بن حارث جنت نہیں خوشخبری دیتی فرمایا ابو سفیان تو انہیں واسے جنت ہے اور آپ صحابہ فرمانے انہیں کہ ماں میرے رب تو امید ہے کہ ابو سفیان میرے واسطے میرے چاچا حمزہ نہ بدل ثابت ہو سی حمزہ بن عبد المطلب جڑے میرے چاچان اللہ اساں اس نہ بدل بنائے سن میرے واسطے اور میرے دین واسطے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کم گیس اور بات اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو کم گدہ بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک چو جنت نیاں بشارتیں بھی سنیاں اور اسلام تھی وقت وفات بھی ہوئی تو آپ رہتی بھی معافی جس وقت مکہ نے قریب پہنچے اور مرو زہران اتو مکہ مکرمہ ایک منزل نہیں مسافت تے تو مکہ آڑیاں کچھ خبر تائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کے رہنے پہن اور بہت بڑا لشکر گھن کیوں نہ آونا تو ان سود بووا سے باہر نکلنے تکنے واسطے معلومات گھڑنے واسطے ادو حضرت عباس
اپنے بیوی بچہ گھن کے ہجرت کر کے مدینے وینے پہن تو راستے تے حضور نے ملاقات ہو گئی، لشکر آ گیا اگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچہ مدینے بھیج دیو اور تسی سڑے نال مکہ مکرمہ آؤ۔ تو حضرت عباس یہ فکر ہے کہ میں کئی طریقے نال مکے والے اج بچا گے نا، کیونکہ اج مکے والے بچ نہیں سکنے، اتنے بڑے لشکر نے مقابلہ انہوں نے طاقت اور قوت تو باہر۔ تو حضرت عباس بھی کئی بندے نہیں تلاش نکلے کہ کوئی بندہ لب پوے، تو اگو ابو سفیان جڑے مکے نے سردارن اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ 3 سردارن، اور ان 3 سردار بھی اسی خبر نہیں تلاش واسے انہاں کہیں دسیا کہ مسلمانوں نے لشکر آنا پیا، تو ان خبر گھڑنے واسے آپ باہر نکلے۔ تو حضرت عباس انہوں نے گفتگو سنی رات نی تاریکی وچ، تو پہچان گئے، تو آواز دیتی ابو سفیان کہ ابو حنزلہ، اسی کنیت ہے ابو حنزلہ، اس آکھا ابو الفضل، اے حضرت عباس کی کنیت ابو الفضل ہے، کہ اے فضل تسی ابو الفضل؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ خبر ہے اور کہ گل ہے؟ تو حضرت عباس ابو سفیان سارے حالات دسے، انہوں نے کہا 10,000 نہ لشکر آج تو سنی اٹھ وج وینی، مکہ تباہ ہو وینا اور مکے والے قریش قتل ہو وینا۔ اس نے کہا وقت کوئی حل دسو، کہ کر سکنے ہیں؟ انہوں نے کہا اس تو علاوہ کوئی حل نہیں کہ میں تو حضور نے خدمت گھر ونیا، اور اس رحمت نے دریائے نے سامنے تمہیں اپنے ہاتھ کھڑے کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے والے واسطے امن اور پناہ وان کے گھن نہیں تمام لگنا انجے کہ آج تسی انہوں نے پیران تھلے رون دیتے ویسے۔ اس آخر تو میڈا حضور تک پہنچنا بھی اتھو تو ممکن نہیں، میں اس 10,000 نے لشکر چلا کی نبی تک کی کون پہنچ۔ حضرت عباس حضور نے خچر تھے سوار ہے، حضور نے خچر گھن کے حضرت عباس گئے ہوئے بندہ ڈھونڈنے واسطے۔ تو حضرت عباس فرمایا کہ تو میں نے پیچھے بیٹھا ہوا۔ ابو سفیان نے نال بٹھایا اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، ان بعض روایات ہے کہ پیدل حضور تک پہنچے، اور بعد ہے کہ ان مکے واپس چلے گئے، اور انہاں مان کے مکے والے آندہ سے، اور ان جڑے ابو سفیان ان حضرت عباس سے گھوڑے تے بہ کے خچر تے انہوں نے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چاہے۔ بڑا لمبا واقعہ، 10,000 آدمیاں حضور کھنڈا دیتے ہیں وادی ویچ، اور کھنڈا کے فرمایا اگی باڑو سارے، آپ نے اپنے خیمے نے اگے آگ جلاؤ، اور وہ اتنی آگ لگی کہ ابو سفیان آکھا لگا کہ عباس اتنی آگ تا عرفات نے میدان جونی، یہ اتنا وڈا لشکر؟ انہوں نے کہا بہت بڑا لشکر، اور بالکل تساں ستیہ ناس کر جیسے۔ تو انہوں نے اور ڈرایا، اور گل بھی نہیں ہے 10,000 نے لشکر نہ مقابلہ مکے والے کی کون کر سکنے۔ تو ابو سفیان حضرت عباس گن کے آئے جس خیمے کو لگن، تو ان حضرت عباس کو پوچھن کہ اے عم رسول یہ تو سناڑ کورن؟ تو حضرت عباس تیزی نہ نکل وجن، ان بھی تکن میں حضور نے چاچا بھی آوان، حضور نے خچر بھی آوے، تو انہیں بھی زیادہ کوئی عمل دخل نہیں گدا، اور حضرت عباس سدھے حضور نے خیمے نی طرف، لیکن رہتے خیمہ آنے ایسے چوکیدار نہ جڑا اپنی چوکیداری تو کئی وقت بھی غافل نہیں ہویا، اور وہ خیمہ فاروق اعظم حضرت عمر اپنے خیمے آگے بیٹھے، حضرت عباس خچر تے گھن کے حضرت عباس اور نال ابو سفیان حضرت عمر نے خیمے کو گزرے، تو حضرت عمر آکھا کہ اے عباس یہ تو سنے نال کو رہے۔ حضرت عباس گل چھل بڑھائی، خچر تیز کیتا، عمر نہیں نگاہ تو کور بائی سکنا۔ انہوں نے کہا عباس یہ دشمن رسول تے دشمن خدا، میں تو خدا نہ لکھ لاکھ شکر پہ کرینا کہ کئی صلح تے معاہدے تو پیڑے اللہ اس آمین آگے چاڑ دیتا۔ پتہ نہیں حضور مکہ جوان کے اعلان کرے سن، کہ گلہ ہو سن، تے ان معاہدیاں تو پیڑے اتنا وڈا شکار سڑے ہتھے چاہ گیا۔ عباس صرف 1 منٹ کھڑو تے ماں اندروں چاون دے اپنی تلوار، ان تلوار چاونے واسے گئے، اور حضرت عباس تا پتہ ہے بھائی اس تلوارہ کے کرنا، انہاں بجایا خچر، اور وان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں داخل ہو گئے۔ حضرت عباس فرمانے نا جیسی وڑی یہاں
تو پچھو عمر تلوار چاہی ہوئی حضور نے خیمے بیٹھ یا رسول اللہ سارا نہ جو کچھ کرے کرے ای میرے حوالے کر ایسا پیڑے ختم کرنا ای دشمن خدا اور دشمن رسول ہے آئی سڑے ہاتھ چڑھ گیا ایسا نہیں چھوڑ حضرت عباس حضرت عمر پہ روکینین حضرت عمر اور اگانین حضرت عباس اتھو تک آخ لیتا ہے انہاں کہ عمر ای سڑے خاندان نہ بندہ اس تو بڑی کاوڑ پہ تک ہے نا یہ اگر ای بنو عدی نہ بندہ ہو گیا تو ہنج نہ ترک تک آیا حضرت عمر آکھے عباس تو حضور نہ چاچا تے تونے مسلمان ہونے نہیں ماں خوشی اپنے ابے خطاب نے مسلمان ہونے تو بھی زیادہ ہوئی اس واسطے کہ تسا نے مسلمان ہونے نہ میرے نبی نہ دل خوش ہویا ان گلہ نہیں اسی خاندانی دشمنیاں تے محبتہ ختم کر چکے ہیں سڑا خاندان اور سڑیاں محبتہ صرف ہون تسا نے بھتیجے نہیں بنیاد تے جیڑا حضور نہ ہو سڑا محبوب ہے جیڑا نبی نہ نہیں ہو سڑا نہیں حضرت عباس جڑوے تکے نا بھائی ایتا اتھے بھی تلوار وینی تو انہاں حضور آکھا یا رسول اللہ میں ابو سفیان پناہ دے چکا میں پناہ دے لیتی لہذا تسی میری پناہ نہیں وجہ تو ابو سفیان پناہ دے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر روک دیتا اور حضرت عباس فرمایا کہ نہ اپنے خیمے گھر منجو اور صبح میرے کو پیش کرے راتی حضرت عباس خیمے چ ابو سفیان رہے صبح نی نماز تو بعد ابو سفیان گھن کے عباس بن عبد المطلب آئے اور آن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھے تو آپ ذرا جملہ سنے آپ پہلا جملہ جڑا ابو سفیان آکھا نا فرمایا ابو سفیان کیا اجے تک بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو گواہی دے دیں کہ خدا تو علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں اجے تک بھی تو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اور کیا تو اجے تک بھی میری نبوت اور رسالت شک ہے 8 سالاں تو پہلے جناح تو کڈے نے آج 10,000 نے لشکر جڑے ماں من کے آج میرے تے جان پہ دینے ای نبوت تو علاوہ کے وے ابو سفیان لشکر وے کے نا حضرت عباس ایک جملہ آکھیا انہاں آکھیا عباس تونے بطریے نہ ملک بڑا ود گیا تونے بطریے نے آج بڑی بادشاہت چمک گئی تو حضرت عباس آکھیا ای بادشاہت نہیں ابو سفیان ای دلے چو اپنا خیال کٹ دے ای بادشاہت نہیں ای نبوت اور رسالت بادشاہت ہے نہیں غالبانی ہونی ہے ای نبوت اور رسالت نہ کمال ہے کیا سارے سردار بھی تے بڑے بڑے قومی لیڈر بھی میرے بھتیجے نہ جڑے کھڑے وین ای نبوت اور رسالت نہیں وجہ تو کھڑے تو ابو سفیان ان جملے سنے نا اساں تو کچھ اور ہارڈ ہے وہ پتہ نہیں میرے واسطے کے اعلان ہونا کے حکم ہونا لیکن حضور وقت بھی سب تو پہلے دعوت دیتی اللہ نہیں طرف اور اپنی نبوت نہیں طرف کہ ابو سفیان اجے تک بھی توڑی گواہی نہ وقت نہیں آیا تو ابو سفیان آکھنے لگا یا رسول اللہ تسی کس قدر صلہ رحمی کرنے آڑے ہو تسی اپنے کس قدر اپنی رشتہ داری نہ خیال رکھنے آڑے ہو اور کتنیاں محبتاں بڑھنے آڑے ہو کہ اساں اتنا صلہ رحم اور اتنا عبر اور سینے نہ اتنا صاف تے دلے نہ اتنا وڈا آج تک کوئی بندہ نہیں ویکھتا اور وقت تو اسی تک کو مکہ آڑے نے دلے ویچ اللہ اکبر اس تو اللہ قرآن فرمانے پہن کے میرے نبی انہوں نے دل میں اللہ ہی صاف کر سکنے ہوں تسا نے وسیچنے ان محبتاں تے پیار تے ان الفتاں انہاں مکہ آڑے نے دلے ویچ جڑیاں میں پائیان ابو سفیان اگو پیانا اللہ نے الہ ہونے تے تا ماں یقین ہو گیا ماں پتہ لگ گیا کہ اگر خدا تو علاوہ کوئی الہ ہو گیا تو آج او سڈی مدد کریا مکہ آڑیاں تے حملہ ہونا پیا تے مکہ آڑیاں تے جس بھی حملہ کیتا اس نے مدد ہوئی اگر اللہ تو علاوہ کوئی الہ ہو گیا تو آج سڈی مدد کریا ای گل تو ماں سمجھ آ گئی آپ فرمایا تے میری نبوت جنے اس تے جنے میں ماں جے نکی نکی کھٹک اوے میں نے دل اس تے جے کھڑونا نہیں ابو عباس کوڑ بیٹھے انہاں کیا یہ میں پہ آکھنا اپنی پنجابی وجنا کہ بندے نہ پتر بان اجے تو نہ دل صاف نہیں ہونا پیا پتہ تاں لگ سی ہے جی چاہے وے سر ہوتے وائن لگ سی ہے کلمہ پڑھ تے کلمہ چ آگا اس رحمت نے دریائے وچ آئے وے جڑے ہتھو اٹھ وائن نا انہاں ود کدائیں رحمت نہیں لبنی آیا بیٹھا ان جھوڑ بھر گئے
ابو سفیان اس آکے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدک و رسولک، اے اللہ یا رسول اللہ میں گواہی دینا تو سنے دین اور ایمان اور اسلام تے میں جڑی گل عرض کرنی ہوں بس اس تے میں آواں اور وہ گل ختم کرا۔ حضرت عباس آکھا یا رسول اللہ یہ اپنی قوم نہ سردار ہے تے مکے وچ وینا پیا تساں تو پیڑے کوئی اے جی شے تے دیو جے شئی نے وجہ تو اس نے عزت اور ود وجہ۔ ابو سفیان اور عباس بڑے گہرے دوست بھی ہے، بڑے گہری سنگت ہے زمانہ جاہلیت نہیں، اور وہ آج دوستی اور دوست ہنے ہونے جڑے اپنے سنگیاں نپ نپ کے نیکی اور خیر تے کھڑا کرا۔ یعنی عباس کی کو دھروک کے ابو سفیان آنے نے پہن کہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو، اپنی نبوت تو فائدہ اٹھا، اور وقت اللہ ابو سفیان بھی ایسا صحابی اور ایسا عاشق بنایا کہ دوئے اکھیاں جنگ یرموک کے اسلام واسطے قربان کر دیتے، نابینے ہو کے اس دنیا تو گئے اور فخر کرنے یرموک کے تو شہید ہوئے، اس تو پہلے اکھیاں چلیاں گئیاں غالباً طائف نہیں جنگے اور اس تے خوش ہونے کہ الحمدللہ میں اگر دین واسطے دشمنی کی تھی تاج اللہ ماں دین واسطے اتنا کم چاہ گدا کہ میں اپنی اکھیاں بھی خدا دے دیتی، والد اللہ پورے گھریاں دین دے دیتا، بیویاں اسلام دے دیتا، دوئیں بیٹے ترے بیٹے اللہ انہیں اسلام نے توفیق دے دیتی، بیٹی ام المومنین پیڑے بنی پئی، اللہ پورے گھریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد اور نصرت کھڑا کر دیتا۔ تو عباس آکھے یا رسول اللہ ابو سفیان کوئی شے دیو، آپ فرمایا ابو سفیان مکے وچ وان کے اعلان کر دے کہ جیڑا توڑے گھرے داخل ہوئے سی اساں میری طرف امن ہے۔ خیر ابو سفیان آکھن لگا اس آکھا یا رسول اللہ میرے گھرے وچ بندے آسن کتنے ای امان ای رحمت تھوڑی میں نے سونے وہ رحمت کھانے جے پہ ہو تو ذرا اور وکھاؤ، میرے گھرے کتنے ایک بندے آسن؟ آپ فرمایا اچھا جیڑا مسجد حرام میں داخل ہو ونجے اساں بھی امن، رحمت تک ذرا نہیں رحمت سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عباس نے آکھنے تے اس بندے نے گھرے دارالامن پہ آکھنے جے سب تو زیادہ حضور ہونا تک نقصان پہنچایا کہ توڑا گھر امن گائے تے اللہ نہ گھر بعد آکھنے پہن ابو سفیان نے گھرے پیڑے دارالامن قرار دیتا کہ جیڑا ابو سفیان نے گھرے اسا امن، اسا کہا یا رسول اللہ یہ تھوڑا، آپ فرمایا جیڑا مسجد حرام میں چھے اسا امن، اسا کہا یا رسول اللہ مسجد حرام میں بھی کتنے لوگ آ سن، سارے مکے والے تو مسجد حرام میں نہیں آ سن۔ آپ فرمایا اچھا وہاں ایک تریہ اعلان بھی کر دے کہ جیڑا بندہ اپنے گھرے نے دروازہ بند کر کے دے اساں بھی امن۔ دا بندے نے حضور مانگ دا، دا بندے نے متعلق فرمایا انہاں کوئی معافی نہیں، ان اگر غلاف کعبہ نے تھلے بھی لپون تو انہاں قتل کر دیو، انہاں واسطے معافی نہیں، انہیں اسلام بہت نقصان پہنچایا۔ لیکن تاریخ حیران ہے کہ جنہاں دا بندے نے نہ گن کے اعلان ہونا پیا کہ انہاں نہیں چھوڑنا، انہاں چو صرف 3 قتل ہوئے، انہاں چو وات 7 بھی حضور معاف کر دیتا کہ انہاں بھی معاف کر دیتا۔ مکہ فتح ہو گیا، بس ہی میں بس اپنی گل ختم کرنا، لمبی تفصیل ہے۔ حضرت خالد بن ولید ہکی پلو، حضرت سعد بن عبادہ ہکی پلو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہکی پلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل کیتا، آپ بھی مکہ مکرمہ تشریف گھن کے گئے۔ صحابہ کہا یا رسول اللہ جڑا تساں آبائی گھر ہے اگر آکھو تو اتھے تساں آرام نہ انتظام کر دیواں، آپ فرمایا کہ نہیں اس گھرے نہیں لوڑ، میں اپنے خیمے وچ ہی آرام کرے سا۔ آپ اپنے خیمے وچ گئے، آپ آرام فرمایا اور آرام کر کے تھوڑی دیر تو بعد غسل فرمایا، اور غسل فرما کے ہر بندہ حرم وچ احرام بن کے وینا، لیکن آج 10,000 صحابہ اکرام چو ایک بھی احرام بدے ہوئے نہیں، سارے تلواراں اور نیزے اور خود اور زرہ پورے جنگی لباس ایک ملبوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل فرمایا، غسل تو بعد تلواراں لائیاں، جنگی لباس پایا اور تمام جنگی ساز و سامان نہ لیس ہو کے آپ اپنی اٹھنی تے بہ کے مسجد حرام نی طرف روانہ ہوئے۔ اگے بھی انصار سجے بھی انصار، ہدو مہاجرین اور اس پاک جماعت حضرات صحابہ اکرام، اور کہیں نہ کوئی جسم نہ حصہ نظر نہیں آنا پیا سوائے اکھیاں تو، پورے لباس جنگی لباس ہے سارے ملبوسن۔ آپ مسجد حرام میں تشریف گن کے آئے، اپنی اٹھنی تے بیٹھ
اور اٹھنی مسجد نے وچ داخل کی تھی اور آپ سدھے بیت اللہ نے کوڑ آئے اور اپنے حجر اسود دا بوسہ دیتا اور بوسہ دے کے آپ اپنی اٹھنی تے بہ کے بیت اللہ نے طواف کی تھی چونکہ محرم نے صرف طواف کر کے عمرہ نہیں کیتا صرف طواف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ جس کو بیت اللہ نہیں ہے چابیاں ہیں اساں حضور فرمایا اگلے دن میں درس سنگیاں سنایا اس زمانہ جاہلیت جو حضور ہے چابی نہیں ہی دیتی آپ فرمایا عثمان ایک ڈھاڑے آسی کی چابی میں نے ہتھ وچ ہو سی اور جساں میں نے دل کرے سی میں دے سی آپ بیت اللہ نہیں چابی اساں کا تالا کھولا آپ چابی عثمان کو چاہ گی اور آپ بیت اللہ نے اندر تشریف گن گئے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال دوئیں حضور نے ناڑ بیت اللہ نے اندر 10,000 بندہ تھلے کھڑا اور ان دو آدمی ایک اپنے غلام نہ بیٹھا جڑا غلام تھوڑے جے دن پہلے فتح مکہ تو تھوڑی جی پہلے غزوہ موتا ہو چکا ہے اور تازے حضرت زید شہید ہوئے ہوئے انہوں نے بیٹھا اور بلال حبشی جیسا مکے میں سب تو زیادہ مارا گیا آج سارے تھلے بیٹھے ہوئے حضور بلال گن کے کعبہ نے اندر داخل سیڑھی تو چڑھ کے اندر گئے اندر ون کے حضرت ابراہیم نا حضرت اسماعیل نے فوٹو بنے ہوئے بت بنے ہوئے انہوں نے ہتھ ہوئے تیر انہاں مکے والے نہ پائے ہوئے آپ انہاں بتاں بیت اللہ چو باہر وگایا ایک بڑی وڈی چڑیا انہاں بڑھائی ہوئی گئی اس چڑیاں حضور اپنے ہتھاں نہ تروڑیا بیت اللہ نہیں کداں تے جڑیاں تصویریں ہیں انہاں تصویراں آپ مٹھایا عثمان بن طلحہ بھی ناڑن انہیں جب مسلمان نہیں ہوئے لیکن ای بھی تالا کھول کے ناڑی اندر وڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بتاں ڈہنے پہن اور زبان تو پہلن جال حق و وضاحق الباطل جال حق و وضاحق الباطل آج حق آ گیا اور باطل ہمیشہ واسطے مکے چو اللہ تعالیٰ مٹھا دیتا مکہ صفائی کر کے آپ بیت اللہ نے اندر نماز پڑھی 2 رکعتاں اور 2 رکعتاں پڑھ کے بیت اللہ نے چوہاں کونیاں پھر کے آپ اللہ نے تکبیر بلند کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ای بت خانہ بڑھا پیا اللہ نے توحید نہ مرکز آج اساں بتاں تو پاک کر کے حضور اس نے وچ کھڑے ہو کے اللہ نے بڑائی اور کبریائی بیان فرمائی اتنا آپ باہر آئے تو تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے آپ بیت اللہ نے دروازے وچ کھڑے ہو کے دروازہ چونکہ اونچائی تھے جی کو ہونے اس وقت بھی انہیں ہونی ہے آپ دروازے وچ کھڑے ہو کے آپ ایک خطبہ پڑھیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ تمام تعریفوں اور سلنیاں جس آج اپنے لگے بندے نہیں مدد کی جیڑا کالے تو بے بس بنا کے ہجرت سے مجبور کر دیتا گیا آج اسی مکے وچ اللہ اساں فاتح بنا کے داخل کی خطبہ دے کے کچھ احکام اور مسائل بیان کیتے اتنا زور نہیں نماز نہ وقت ہو آپ حضرت بلال فرمایا کہ اگے کعبے نے وچ گیا نا ہون ذرا کعبے نے چھاتے چڑھ کے اذان سبحان آج تک کہیں چھاتے اذان نہیں دیتی حضرت بلال حضور کعبے نے چھاتے چڑھایا اور ظہر نے اذان حضرت بلال کعبے نے چھاتے چڑھ کے دیتی پورا حرم صحابہ نہ بھی بھرا پیا ابو سفیان بھی بیٹھیں عتاب ابن اسید اور جناب مکے نے بڑے بڑے حارث بن ہشام ان سارے بڑے اتھے بیٹھیں ان 3 اکٹھیں ابو سفیان بھی حارث بھی عتاب ابن اسید بھی ان 2 ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے عتاب اور حارث انہیں کی دنیا پہ آخنے سب تو پہلے عتاب ابرے انہاں کہ شکر ہے میرا پیو مر گیا اور اس آج ای ذلت نہ دن نہیں ویکھیا کہ ایک حبشی کعبے نہیں چھتے چڑھ کے پہ آزان دینا اور حارث بن ہشام پہ آخنا کہ ماں تا اس دین کوئی خیر نظر نہیں آنی کوئی نظر آوے تو میں ایسا تسلیم کر گنیا ابو سفیان نے جملے سنے ابو سفیان پہ آنین میں تو سنا کوئی گل نہ کرے نا اس واسطے کہ میں نے تو اس گلت بھی ایمان ہے کہ ان جڑیاں کنکریاں پہ آنا نکے نکے گیٹے ان گیٹے بھی حضور دس دے سن کہ اسی کے گلے پہ کریں میں کوئی گل نہ اور بات حضور 3 ابرا کے 10 بھی دیتا کہ تو ہنج آکھیا اور ابو سفیان ہنج آکھیا بڑیاں گلاں لیکن تسی گھڑی دیں بھی پہ ویکھنے ہو میں کیڑی کرا تے کیڑی نہ کرا حضرت بلال اذان دیتی یہ وہ اذان ہے جیسا ابو محذورہ سن کے حضرت بلال نے نقل بنائی ہے
16 سال عمر رہی ابو معذورہ نہیں، انہاں حضرت بلال نے آزان سنی، بالکل ہو بہو حضرت بلال نے نقل وچ آزان دیتی، لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ تے اشہد ان محمد رسول اللہ جھکا جا آکھیا۔ حضور فرمایا ایسا اور نہ پڑھو۔ ابو معذورہ بلا کے فرمایا کہ میرے سامنے آزان دے، اس دیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسا وات جھکا آکھیا۔ حضور فرمایا اچھا آکھ، بات اچھا آکھ، 4 واری آکھیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 واری جھکا تے 2 واری اچھا۔ جس وقت اذان دے رہے نا تو حضور پیشانی تے ہاتھ رکھ کے 2 دعائیں دیتیاں۔ آپ فرمایا بارک اللہ علیکہ و بارک اللہ فیکہ، اللہ تو نے اتے بھی برکت لائے، اللہ تو نے اندر بھی برکت پائے۔ باہی جملہ ہے، بات ابو معذورہ کدے وائن سکنے ہے، کلمہ پڑھ کے دا 16 سال نہیں عمر ہے۔ جس وقت کلمہ پڑھا حضور فرمایا بلال نہیں نقل کرنے والا بھی، میں پہ آکھنا عمل بلال نہیں نقل کرنے والا بھی اللہ اتنا پسند ہے۔ حضور فرمایا آج تو بعد ابو معذورہ مکے نہ مؤذن ہے۔ 50 سال 59 ہجری چ انتقال ہویا ابو معذورہ نا، مکے وچ انتقال ہویا۔ 50 سال ابو معذورہ وقت مکے وچ اذان دیتی تے 50 سال اشہد اللہ الہ الا اللہ 4 واری آکھا۔ انہاں آکھا ماں نہیں پتہ بلال کے جی دینا تے کے جی نہیں دینا، میں جی حضور نے سامنے دیتی میں، حالانکہ وہ اذان نہیں ہے۔ آپ تو فرمایا نا جھکا آکھے اچھا آکھ، اس آکھے جے کچھ بھی میں جی حضور نے سامنے دیتی میں قیامت تک وہ جی دے۔ 50 سال وقت مکے نے مؤذن ابو معذورہ رہے، بس تھی بھئی گل سن کے بعد سنتا پڑھو اور اپنے آپ تے بھی اسی توجہ کرا۔ حضور نماز تو بعد مکے والا خطاب کر کے پوچھا کہ آج تسی میرے بارے کے خیال رکھنے ہو، میں تو سنا کے کرے سا۔ تا جڑا مکے نا وڈا خطیب ہے نا سہیل بن عمر، دشمن اتنے ہیں کہ خالد بن ولید نے مقابلے جڑے لوگ آئے انہاں وچ ہی سہیل اج بھی آیا، آج بھی تلوار چاہ کے خالد بن ولید نے مقابلے گیا، لیکن سب تو پہلے سہیل بولے، انہاں کہا یا رسول اللہ تسی بڑے کریم اور بڑے معاف کرنے آڑے ہو، اساں آج بھی امید ہے کہ تسی اساں معاف کرے، تسی آپ بھی معاف کرنے آڑے ہو کہ تسی بیٹے بھی اس نے ہو جڑا معاف کرنے آڑے۔ تو آپ فرمایا اور ذرا توجہ کرے، 18 سال تو جڑے ستینے پہ جڑے جانی دشمنن، جنہ بیٹیاں طلاقہ دیتیاں، جنہ بیٹیاں زخمی کیتا، جنہ مکریاں گڑیاں وے صحابہ گھسیٹا، جنہ حضور نے دندان شہید کیتے، آپ تے حملہ آور ہوئے، او دے 70 صحابہ شہید کیتا نے، کیڑا دکھ ہے جڑا حضور نہیں اٹھایا، تے انہاں دشمن تے دشمنانی اولاد آج سامنے بیٹھی اور حضور پہ آکھنے اچھا لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا آج میں تو ساں ہوئی گل آکھنا جیڑی یوسف اپنے بھراواں آکھی ہے ونجو مکہ آڑو انتم الطلقاء، آج تو ساں میں بھی آزاد پہ کرے، کہیں کو کوئی انتقام نہ گھدے ویسی، کہیں کو کوئی بدلہ نہ گھدے ویسی، کہیں تے کوئی سزا جاری نہ کیتی ویسی۔ میں نے محترم جے ساری زندگی ستایا انہاں واسطے بھی حضور نہیں معافی، ٹھیک ہے اساں بھی کوئی معافی آڑ پہلے وینا چاہینا کہ نہیں وینا چاہینا، رمضان نہ مہینہ معافی نہ مہینہ، اسی جنہاں نہ بھیڑے ہوئے ہیں، جنہاں نہ ناراضگیاں بڑھائیاں ہوئے ہیں، بھیڑا نہ بھراواں نہ پھوپھیاں نہ ماسیاں نہ گواڈیاں نہ سنگیاں نہ دوستاں نہ فتح مکہ نہ واسطہ دے کے اور رمضان نی برکت نہ واسطہ دے کے میں پورے مجمع آگے درخواست کرے نا کہ اسی آجی نیت کر کے اٹھا کہ میرے نہ جیڑا کوئی ناراض ہے یا جس نہ میری کوئی ناراضگی میں آج اساں حضور نہ عمل سمجھ کے اور اللہ تے رسول راضی کرنے واسطے آج اس بندے ہیں میں معاف کر کے میں آپ اس نہ ون کے سلام کرے سا کیڑا ہے جی نیت کرے نے وہ سارے ختم کر دیو، اساں درگزر کر دیو، اس درگزر وچ اس معاف کرنے نہ اتنا وڈا ذائقہ کہ روئے زمین تے کوئی اتنی وڈی نعمت نہیں جتنا اپنے ناراض اور دشمن بھی اللہ نی رضا واسطے معاف کرنا، اور یہ گھٹ بھر کے تکو کہ وقت اللہ تعالیٰ اس نہ بدلہ کے دینے اور صلح کے دینے۔ تو حضور نہ فتح مکہ بھی سب تو وڈا سڑے واسطے پیغام ہے ایک ہی دنیا نہ معاف کرنا، درگزر کرنا اور نرمی کرنا اور برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ آسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسوہ حسنہ تے عمل کرنے نی توفیق نصیب فرمائے، ایک ہی دنیا معاف کرنے نی توفیق دے، درگزر کرنے نی توفیق دے، جڑا لوگاں معاف کرے نا اللہ فرمایا کل جڑوے سڈے قابو چاسی
تا اسی بھی اس تو درگزر کر سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔